أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ زخرف سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں 1 منٹ میں تھوڑا شان نزول بتا دوں 400 سال پورے فرعون جیسا بدبخت امیاں یہ بند کر اسے اور مجلس میں بتانا پڑتا ہے کیا کہہ رہا تھا 400 سال فرعون جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا رہا سچا بے دل برداشت کرتا رہا بھئی جذبات کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے وہ ہے ہی بے دل اسے ہمارے والے سمجھ آ رہی ہے نا بات 400 سال بعد بھائی یہ فون کسی ہاتھ میں نظر نہ آئے 400 سال برداشت کرنے کے بعد ایک دن فرعون نے سورہ زخرف پڑھنا میں وہ لفظ نہیں دہراؤں گا جو فرعون نے گستاخی کی حضرت موسیٰ کے بارے میں پہلے یہ کہا کیا ہے اس کے پلے نہ سونا نہ چاندی نہ کوئی دولت نہ مال یہ تو میرے مقابلے میں اتنا پست ہے کہ گویا نظر ہی نہیں آ رہا اور اس کے بعد لفظ مہین استعمال کیا ترجمہ قرآن میں پڑھ لینا بس جو 400 سال اپنی خدائی کے قبضے پہ چپ رہا یہاں برداشت نہ ہوا سامنے کون ہے کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے فَلَمَّا آصَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا طبیعت میں تھوڑا سا بھی اشتباہ قرآن پاک ممبر پہ منگایا جا سکتا ہے فلما آصفونا جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا انتقمنا منہم ہم نے ان سے انتقام لیا مالک کیسے فاغرقناہم اجمعین ہم نے سب کو غرق کر دیا اب یقیناً کعبہ دل میں علی کی تصویر اور بات سمجھ میں نہ آئے یہ میری سمجھ میں آنے والی شے نہیں اب ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو جب غصہ ہوتا ہے رضامندی نہیں ہوتی جب رضامندی ہوتی ہے غصہ نہیں ہوتا کیا اللہ ایسا ہے بھائی دیکھیں اب اس وقت میں غصے میں نہیں ہوں یہ اور کیفیت ہے جب غصہ آئے گا یہ کیفیت نہیں رہے گی پھر دوسری ہوگی یہ محل حوادث کہلاتا ہے اللہ محل حوادث نہیں ہے تو جب سائیوال والوں محل حوادث ہی نہیں پھر کیوں کہہ رہا ہے فلما آصفونا جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا یہ مالا ٹھیک ہے ادھر والا پیچھلا ہاں داد اگر دینا نہیں آتی آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینی آپ کو لیکن ہاتھ کبھی کبھی اٹھانے ہیں پتہ چلے کہ اس کاروان عرفان میں آپ بھی ہمارے ہم سفر ہیں تو پھر ہم نے انتقام لیا سورہ سجدہ میں بھی اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ہم مجرمین سے انتقام لیا کرتے ہیں اللہ گناہگار سے انتقام نہیں لیتا بڑے بھائی مجرم سے لیتا سمجھ آ رہی لیکن جب گناہگار کے لیے غفور ہے رحیم ہے بخش سکتا ہے بخش دیتا بھی ہے لیکن مجرم کے لیے معافی نہیں آیت آئی اور بس الہام کی طرح آئی اللہ اپنے حبیب محمد محمود سے کہہ رہا ہے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكُمْ إِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ اے میرے حبیب اگر ہم آپ کو دنیا سے لے گئے تو پھر ہم مجرمین سے انتقام لے لیں گے
قرآن پڑھا ہے میں نے، روایت تو ہی نہیں، آیت ہے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، جب تمہیں ہم لے جائیں گے پھر انتقام لیں گے۔ اور آج تک بھائی مجرمین سے اللہ نے انتقام نہیں لیا، یا کہو معاذ اللہ، اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیا، ورنہ ماننا پڑے گا محمد ابھی ہم میں موجود ہے۔ سفر بھی گیا تھا، مجلس بھی پڑھ کے آیا، مگر تم نے میری تھکن اتار دی۔ اچھا خیر، ایک بڑا معترضہ تھا، بات ہو رہی ہے اللہ بیٹے غصے پر شاہ جی، اللہ کہتے ہیں ہمیں غصہ دلایا، مالک تو عوارض سے پاک ہے، تو بدن نہیں رکھتا، خود تو قرآن میں بار بار کہتا ہے سبحانہ و تعالی میں بے بدن ہوں، منزہ ہوں، بدن سے پاک ہوں، پھر بدن والوں کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ غصہ مخلوق کی شان ہے، تیری نہیں۔ ہاں آؤ، اصول کافی سے کوئی بڑی کتاب مذہب شیعہ میں ہے تو لے آؤ، اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے، اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے التوحید میں بھی اسے لکھا، حوالے میں نے حالت دیا نہیں کرتا اکثر میں، مگر آج میں نے دے دیے۔ ایک بندے نے تیرے مولا صادق سے پوچھا مولا یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب اپنے امام کا جواب لکھنا، چونکہ میں نے شیعوں کے لیے پڑھنا ہوتا ہے، جتنے شیعہ بیٹھے ہو سر اٹھاؤ، تم پہ حجت ہے، کسی اور کے لیے میری بات حجت نہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یعصم اسفنا ولکنہ خلق اولیاء لنفسہ یاسفون ویرزون وهم مخلوقون مربوبون فجعل رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه وما معنى ذلك أنما يصل إليه يصل إلى الخلق ولكنه كما قال من أعان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها وكما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله وكما قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم۔ ہاں ترجمہ کرو جو کافی ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یعصف اسفنا، اللہ کو ہماری طرح غصہ نہیں آتا، وہ ان چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے، بلند و بالا ہے، معرہ ہے۔ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے ہمیں غصہ دلایا؟ جاگنا، حوالے میں نے دے دیے، اللہ کی عدالت قدم فرضامن، مگر ہدایت میں نہیں پانتا، ورنہ جب شیم پورٹ ہوتی ہے وہیں سے منگوانا۔ مولا فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ خَلَقَ أَوْلِيَاءَ لِنَفْسِهِ، اللہ نے اپنے کچھ ولی خلق کیے اپنی ذات کی خاطر۔ آیت قرآن کی تھی، تفسیر وارث قرآن کی ہے۔ وَلَكِنَّهُ خَلَقَ أَوْلِيَاءَ لِنَفْسِهِ، اس نے ولی خلق کیے تیرے میرے لیے نہیں، لنفسِهِ، اللہ نے اپنے نفس کے لیے خلق کیے۔ یاسفون ویرزون، ان کو غصہ بھی آتا ہے ولیوں کو، وہ راضی بھی ہوتے ہیں۔ وَهُمْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ، اور وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ مربوب ہیں، وہ اللہ نہیں ہے۔ 16 سال کا تھا بھیا، منبر عطا کیا ہے شاہ نجف نے، آج تک 2 قسم کے شیعوں کے ہاتھوں میں بڑا تنگ رہا ہوں، فضائل کے منکر کے ہاتھوں سے بھی تنگ ہوں اور اللہ کہنے والے کے ہاتھوں سے بھی تنگ ہوں۔ جی منکر بے علم ہوتا ہے، اللہ کہنے والا کم
काम ज़र्फ़ होता है। नहीं, मैं अगर शायद एक भाई मिसाल देता हूँ ताकि बच्चे भी समझ जाएं। अब एक बंदा मुझे कहे कि गज़नफ़र मुज्तहिद है, मैं कहूँ मैं नहीं हूँ। अब ये बताओ, या मैंने सच कहा होगा या झूठ? अगर सच कहा है तो मान लो, अगर झूठ कहा है तो जो झूठ बोले वो अच्छा इंसान नहीं होता। मुज्तहिद होना तो दूर की बात है। तो फिर सर उठा, तौक डाल दिया है मैंने तेरे गले में, तेरा इमाम कह रहा है मैं अल्लाह नहीं हूँ। बता, अली ने सच कहा या नौज़ुबिल्लाह गलत कहा? सच्चे इमाम के सच को दाग न लगाया कर। जो हाँ, और देखिए जब रसूल ने ये कह दिया है, और कुरान की 2 आयतें भी हैं मेरे पास जिसमें ये इशारे हैं कि अली के बारे में फैसला होगा ही क़यामत के दिन। दुनिया में जो बंदा भी अली को जो कह रहा है वो गलत है, वो अली का मकाम नहीं। तो अब जो दुनिया में इसे अल्लाह कह दे तो वो भी तो गलत कह रहा है। जब अल्लाह कह रहा है अम्मा यतसालूना अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमूना सुम्मा कल्ला सयअलमून। अल्लाह कहते हैं ये नबइ अज़ीम के बारे में, अज़ीम खबर के बारे में पूछते हैं जिसके बारे में इख्तलाफ रखते हैं। ये दुनिया में हरगिज़ नहीं जान सकते। फिर कहना हरगिज़ नहीं जान सकते। जब अल्लाह ने अली बताने के लिए दिन ही क़यामत का रखा है, तू बड़ा चौधरी है दुनिया में अली को जा। फज़ाइल का हकीम साहब नशा ही इसी में है कि इसे बंदा कहा जाए। हैं? नहीं समझे? अब अगर कोई बिरादर अहले सुन्नत में यहाँ बैठा हो जो मुझे नहीं जानता और मेरे सफ़र किसी शिया से पूछे कौन है ये अल्लामा है हमारी कौम का, इसे हमने सुल्तानुल उलमा के लक़ब दिए हैं, ये सर्फ जानता है, नाहव जानता है, मंतक जानता है, मानी जानता है, बयान जानता है, फ़लसफ़ा जानता है, कलाम जानता है, हदीस जानता है, तफसीर जानता है। वो कहेगा नहीं अगर अल्लामा है तो ये सारी चीज़ें जानना इसके लिए ज़रूरी है। अब अगर वही बंदा कहे कि ये जो है ये अल्लामा साहब का ड्राइवर है, ये अल्लामा नहीं मगर ये सर्फ भी जानता है, नाव भी जानता है, मीज़ान भी जानता है, कलाम भी जानता है, अब कमाल मेरा हुआ कि उसका? मैं तो अल्लामा था, मेरे लिए तो ये जानना जरूरी था। कमाल तो उसका है जो अल्लामा नहीं है और इल्म अल्लामा वाले जानता है। अब अगर अल्लाह के लिए कहो अल्लाह मशरिक़ को मगरिब, मगरिब को मशरिक़, शिमाल को जनूब, जनूब को शिमाल, मर्द को औरत, औरत को मर्द, फितरत को जबिल्लत, जबिल्लत को तीनत, तीनत को शाय, शाय को जौहर, जौहर को लाशाय कर दे। वो अल्लाह जो हुआ कमाल तो उसका है, अल्लाह अल्लाह हो और काम उस वाले का। जो जितना बड़ा अब्द होता है वो उतना बड़ा कमाल इलाही का वारिस होता है। देखो ऐसा नहीं तुम्हारा कोई मुलाजिम हो, नमक हलाल हो,
تم نے ایک دفعہ پرکھا، دوسری دفعہ آزمایا، تیسری دفعہ ابتلا کیا، وہ ہر جگہ نمک حلال ثابت ہوتا گیا، آپ کا اعتبار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ آپ نے گھر کی چابیاں اس کو دے دی۔ اب گھر آپ کا ہے، مالک آپ ہیں، چابیاں آپ کی ہیں، لیکن جب چونکہ چابیاں آپ نے خود اسے دے دی ہیں، اگر اب آپ نے بھی گھر سے کوئی چیز لینی ہے تو چابی کا انتظار کریں گے؟ جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے۔ یقیناً میرے سامنے کثرت خریداروں کی ہے۔ اللہ نے 13 رجب کو تیرے امام کو اپنے گھر بھیجا ہی اس لیے پتا چلے میرے گھر کی چابیاں کس کے پاس ہیں۔ اس لیے بس جہاں مولا نے روکا ہے نا وہیں روکے رہو۔ یہ معرفت نہیں، اس میں دو جرم کرتے ہو، ایک مولا کے فرمان کے برعکس کرتے ہو، دوسرے چلو یہ میں نے غالباً پرسوں والی مجلس میں بتایا ہے آپ کو کہ علی کا جلی سے رشتہ ہی ایسا ہے، یہ کل بتایا ہے کہ اگر علی کو اللہ کا ہو تو علی مارتا ہے، علی کو اللہ کہا جائے علی مارتا ہے، اور علی کو اپنے جیسا کہا جائے تو جلی مارتا ہے۔ تو لہذا بچت اسی میں ہے، نہ اپنے جیسا کرو نہ اللہ کہو۔ کیا فرما رہا ہے علی کا بیٹا؟ اللہ نے کچھ ولی خلق کی لنفس ہی، اپنے نفس کی خاطر، یا صفنا ویرزم، ان کو غصہ بھی آتا ہے، وہ راضی بھی ہوتے ہیں، وہم مخلوقون مربوبون، وہ مخلوق ہیں، مربوب ہیں۔ اب چونکہ اللہ نے اپنے نفس کے لیے ان کو بنایا، فَجَعَلَ رِضَاهُ رضا نفسِهِ وَسَخَطَهُ سَخَطَ نَفْسِهِ، اللہ نے اپنے ان ولیوں کی رضا کو اپنی رضا بنایا، ان کے غضب کو اپنا غضب کہا۔ کیوں؟ سار اٹھانا پچھلے محلے والوں جو برآمدے میں بیٹھے ہوئے فرماتے لِأَنَّهُ جَعَلَهُمُ الدُّعَاةَ إِلَيْهِ وَالْأَدِلَّاءَ عَلَيْهِ، چونکہ اللہ نے اپنے ان ولیوں کو اپنی طرف دعوت دینے والا بنایا، یعنی اللہ کے ولی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وَالْأَدِلَّاءَ عَلَيْهِ، اور اللہ نے ان کو اپنے وجود پر دلیل بنایا۔ یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اللہ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی کبھی یار پچھلے مالے والا ہاتھ اٹھا لیا کرو۔ پھر فرمایا لیکن یہ نہ سمجھ لینا ایسا معنی دارے گا نما یاسر اللہ یاسر اللہ، کہ جو چیز مخلوق کے لیے جائز ہے وہ اللہ کے لیے جائز ہو گئی، نہیں۔ فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کے کلام کے دو قسم ہیں، ایک قرآن، ایک حدیث قدسی۔ قرآن وہ جو فرشتہ لایا، حدیث قدسی وہ جو بغیر کسی واسطے کے بے بدن نے، بے زبان نے اپنے حبیب سے گفتگو کی۔ تو حدیث قدسی میں اللہ فرما رہا ہے، سار اٹھانا، من احان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربت ودعانی الیہا، جس نے بھی میرے کسی ولی کی توہین کی، من احانا، جس نے احانت کی، توہین کی، پھر کیا ہے اس کا؟ فقط بارزنی بالمحاربت ودعانی الیہا، اس بندے نے مجھ اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ میں کہہ گیا پتہ نہیں کس کے ساتھ سے میری بات گزر گئی، ولی کی توہین
اللہ سے اعلان جنگ ہے. کیوں؟ وجہ چونکہ بھیا سارے عہدے جتنے بھی کائنات میں ہیں صاحبال والوں، سارے عہدے خلق کی ہیں، یعنی مخلوق کے ہیں. نبوت ہو، رسالت ہو، وصایت ہو، امامت ہو، خلافت ہو، یہ سارے خلقی عہدے ہیں. ایک ولایت ایسی ہے جو ربوبی عہدہ ہے. تو چھوڑ دو. اچھا نہیں، میں نے تو نعرے سے سمجھا تھا کہ شاید جیو درمیان میں جو بیٹھے ہیں نا 8-10 لوگ، ان کے ہونٹوں پہ ایلفی لگی ہوئی تھی، میں نے دیکھا ہے. کہہ کے سمجھا کے تھک گیا، دانت گھس گئے میرے کہ بڑا پچھتائے گا قیامت کے دن وہ شیعہ جو خود کو شیعہ بھی کہتا ہے اور پھر دنیا میں یار ہی نہیں کہتا. جی دیکھو تیرے مقدر میں اللہ نے وہ مرشد، وہ امام، وہ رہبر لکھا ہے. دیکھو جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے روزہ نہیں رکھا، وہ ڈیو ہے، وہ رکھنا ہے. جو روزہ رکھ رہا ہے وہ حج نہیں کر رہا، حج باقی ہے. جو حج کر رہا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھنا باقی ہے. یا علی تیری ذات میں جادو کیا ہے؟ ایک دفعہ یاری کہو، فرش پہ یہ خوش، عرش پہ وہ. توہین کی بارازنی بالمحاربت، اس نے صرف اعلان جنگ نہیں کیا، ودعانی الیہ، اس نے مجھے دعوت بھی دی کہ آپ مجھ سے لڑ. ہاں کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس نے اللہ نے کبھی نہیں کہا مجھے نبی کہو، مجھے رسول کہو، مجھے خلیفہ کہو، مجھے امام کہو، مجھے وصی کہو. انما ولیکم اللہ، اللہ کہتا ہے مجھے ولی کہو. اس لیے وہ ولی کی توہین برداشت نہیں کرتا. سر اٹھانا. پھر فرماتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. پہلے معلوم نے حدیث قدسی، پھر قرآن پڑھا. پر میں کہہ نہیں رہا اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ سمجھے میں نے اللہ کی اطاعت کر لی. نہیں پڑھے لکھے لوگ سمجھ گئے ہوں گے، انہیں تھوڑی سی بھی نحو آتی ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں یوت رسول، یوتیو فعل مضارع ہے اور مضارع میں استقبال حال دونوں ہیں، اور اطاع فعل ماضی ہے، یہ پاسٹ ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے جو رسول کی اطاعت کرے وہ سمجھے میں نے پہلے اللہ کی اطاعت کر لی. جی ان کو ایسا رابطہ تو ہے ان کا اللہ کے ساتھ، اطاعت ان کی ہو رہی ہے، اللہ کہتے میری ہو گئی. فرماتے ہیں یا یہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے حبیب جو تیری بیعت کر رہے ہیں انہوں نے تیری نہیں کی، اللہ کی بیعت کی. ایسے نہیں ہم جو بات ہے. میری دادو جیسے کہ حقدار ہیں جو الگ بیٹھے ہیں انہیں بھی تو کافرے سے علیحدہ نہیں کرنا نا، ساتھ ملا کے چلنا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کی بیعت کی. اب بیعت ایسی نہیں ہوتی بھائی کہ بیعت لینے والا بلا تشبیہ ہاتھ پھیلاتا ہے، بیعت کرنے والا ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے اور
نفسی، میں نے اپنی جان تجھے بیچ دی. یہ بیعت پیسے ہے اور بے کے معنی بیچنا ہے. جو 14 کی بیعت کر چکے ہو، جان کے مالک تم نہیں رہے، وہ ہو گئے. اب مالک کی مرضی، جب چاہیں لے لیں، جس سے چاہیں مانگ لیں. جان والا انکار کر ہی نہیں سکتا. اچھا لیکن بھائی مشکل میری جو ہے وہ یہ ہے، بدن وہ نہیں رکھتا، جسم اس کا نہیں، وہ ہے بے نشان، بے علامت، بے وجود. اور کہتے آئے جس نے تیری بیعت کی اس نے اللہ کی. میری طرح دیکھنا، خطبہ غدیر ہے نا بچے، جو رسالت مام نے 18 ذی الحج کو پڑھا تھا غدیر کے مقام پر. بات آگے سامنے کرتا چلو. جی یہ دیکھو، اب تم سارے جمع ہو. اس وقت تم میں اعلان کرنے کا مزہ ہے، یہ آدھے سے زیادہ چلے جاؤ اور پھر کوئی اعلان کیا جائے. اس وقت مزہ ہے نا، سب جمع ہو. تو پھر کبھی تم نے علماء سے پوچھا نہیں یا بیٹھ کے سوچا نہیں حج پہ مجمع زیادہ تھا؟ ٹھیک ہے نا، حج پہ ہجوم بچے بڑا تھا، وہاں رسول نے من کر تو مولا نہیں کہا. یہ حکیم صاحب غدیر خود تک انتظار کیوں ہے؟ ایک قانون ہے جسے قانون تناسب اور تجاذب کہتے ہیں. ہاں، اور جنہوں نے علم الاعداد یا علم الحروف کچھ پڑھا ہو انہیں پتہ ہوگا اس بات کا. جن دو بندوں کے عدد آپس میں مل جائیں وہاں تناسب ہو گیا، وہاں تجاذب، ایک دوسرے کی طرف جذب، دوسرے کی طرف کھینچیں گے. تمہارے رسول کے نام کے عدد کتنے ہیں؟ 92. اور نجف والے کے 110. کتنے کا فرق ہے؟ 18 کا. اللہ نے کہا میرے حبیب 18 کا انتظار کر تاکہ عدد برابر ہو. جی ہاں، یہ جملہ مترجمہ تھا. خطبہ غدیر میں رسول نے ایک جملہ بولا ہے، میں صرف اس ممبر تک نہیں، اللہ کی عدالت تک بھی ضامن ہوں. 1,30,000 مجمع سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عین اللہ یہ فرما رہا تھا، ایھا الناس انی بایعت اللہ وبایعنی علی فبایعوا علی. رسول کہہ رہا ہوں میرے صحابیوں، میں نے اللہ کی بیعت کی ہے. میں تمہاری تھکن نہیں اتار سکتا، میں نے جملے بھیجنے ہیں، وصول خود کرو گے. رسول فرما رہے ہیں بایعت اللہ، میں نے اللہ کی بیعت کی. وبایعنی علی، علی نے میری بیعت کی. اب پتہ نہیں تم کیوں بیٹھے ہو، رسول بیٹھے ہوں سے کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کی بیعت کی، علی نے میری کی. اٹھو علی کی بیعت کرو. سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں، یعنی بیعت کا سبب یہ بتایا رسول نے، چونکہ میری بیعت کر چکا ہے اس کی بیعت کرو. معاملے تو سارے چونکہ محبوب خدا جو یہ ہے، بے دل کے دل میں محبت جو اس کی ہے. اچھا مثال کے طور پر عزادار کو مجھ سے محبت ہے، مجھ پہ دشمن نے حملہ کر دیا، یہ تماشا دیکھتا رہے گا؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ چلو دشمن کا وار اگر اس پہ کر نہیں سکتا، ڈھال تو بن سکتا ہے، یعنی اس حملے کی زد میں خود آ جائے مجھے بچا لے. اب اللہ کہتا ہے تو میرا محبوب ہے، اب واجب تو اللہ پہ تھا.
محبوب کی حفاظت کرتا، اس کا دفیہ کرتا، اس کی ڈھال بنتا، مگر شاہیوال والوں قدیر بالذات ہونے کے باوجود وہ بے بدن ہے۔ میں بھی سوچتا تھا بچپن میں لڑکپن میں کہ وجہ کیا ہے، محبت میرے رسول سے ہے، وجہ اللہ علی کیوں ہے؟ پیار کے دعوے میرے رسول سے عین اللہ علی کیوں ہے؟ الفت کا اشتہار ادھر چھاپتا ہے، اذن اللہ علی کیوں ہے؟ نفس اللہ، ید اللہ، جنب اللہ علی کیوں ہے؟ میں ادھر دیکھنا، کیونکہ اللہ قادر ہے، عاجز تو ہے نہیں۔ اس نے کہا میرے حبیب میں تو بدن نہیں رکھتا، میں نے علی کو اپنے بدن کے طور پہ بنایا اور اسے میں نے تیری ڈھال بنا دیا۔ حملہ تجھ پہ ہوگا، ڈھال علی بنے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تم نے دیکھا نہیں شاہیوال والوں، ایک رات آئی تھی بڑی خطرے والی، اچھا دیکھو، چلو اگر صاحب کوئی رسول کی طاقت سے کوئی بدبخت انکار کر بھی دے، اللہ کی طاقت سے تو نہیں۔ 360 ہی تو کافر تھے ہجرت والی رات، اللہ کوئی ان پہ بجلی گرا دیتا، کوئی پتھر برسا دیتا، انہیں فنار کر دیتا، نہیں کہتا ہے ہاجر ہجرت کر، خود جا، مگر اپنی جگہ پہ اپنے جیسے کو سلا کے اب حسنین میں چاہتا یہ ہوں کہ بچے بھی خود پہنچے، ہاں میرے کہنے سے پہلے اپنی جگہ اپنے جیسے کو سلا کے جا۔ اب سار اٹھانا، چادر اوڑھ کے سو گیا علی، ساری رات باہر کھڑے رہے کافر مشرک، چلو باقیوں کو تو چھوڑ دو، کوئی چچا اپنے بھتیجے کی قد قامت حلیہ پشرے سے بھول سکتا ہے؟ ابو لہب چچا تھا رسول کا۔ ایک مشرک نے کہا یار بڑی دیر ہو گئی ہے، محمد باہر ہی نہیں آ رہا، میں جھانک کے دیکھوں نا۔ اب گو مشرک تھا، گو کافر تھا، جب جھانکنے کی بات آئی ابو لہب نے تلوار نکال لی، کہا تمہاری جرت کسی ہاشمی کے گھر میں میری موجودگی میں جھانکو گے؟ میں خود جھانک کے دیکھتا ہوں۔ اب ہے چچا دونوں کا، نبی کا بھی علی کا بھی، جھانک کے دیکھا کہ ابھی محمد سو رہا ہے۔ یار میں کہہ گیا پتہ نہیں تیرے سمجھے بدل گئی بات۔ ایک بار نہیں، بار بار دیکھا اور ہر بار یہی کہا سو رہا ہے، سو رہا ہے، سو رہا ہے۔ حالانکہ حلیہ لکھنے والوں نے رسول کے اور علی کی قد و قامت میں فرق لکھا ہے، مگر ہاں لکھا ہے نا، مگر یہی تو بات ہے، چونکہ بھیا یہ جو 14 ہیں یہ عالم اجسام سے پہلے کے ہیں، یہ روحوں سے پہلے، نفسوں سے پہلے، جسموں سے پہلے، بدنوں سے پہلے، یہ جو چاہیں بدن بنا لیں۔ جیسے تمہارے رسول کا جو معجزہ تھا نا، کوئی لمبے قد والا بھی اگر رسول کے ساتھ چل رہا ہوتا، رسول کا قد اس سے بھی بڑھ جاتا۔ اب چونکہ اللہ کے محبوب کے حصے کی موت کو گلے لگا لیا علی نے، اب دعا کرنا خدا کرے ہر بندہ خریدار ہو، مجھے افسوس نہ ہو کہ بے محل میں نے علم کی منڈی سجا دی تھی۔ اب چونکہ علی فدیہ بن کے سو گیا اس کے حبیب کا، محبوب خدا کا فدیہ بن کے سو گیا، اللہ نے کہا یا علی تیرے سونے کے انداز کا خریدار میں ہوں، یہ نیند مجھے دے دے، میری رضائے تو نے۔
مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اس کے محبوب کے ساتھ کرتے رہو. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہوا. اچھا اب آیت کا ترجمہ میں نے کر لیا تھا, چھوٹا سا حصہ رہ گیا تھا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اس کے آگے بھی 4 کلمے رہتے ہیں آیت کے, اسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, مگر اس کا نشہ لینے کے لیے واجب ہے مجھ پر کہ تفسیر کے ساتھ بتاؤں. یہ آیت آئی ہے بیعت شجرہ کے موقع پر, جسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں. صحیح بات والو, شجرہ اس لیے کہ درخت کے نیچے تھی, رضوان اس لیے کہ اللہ اس بیعت سے راضی ہوا تھا. ہاں, اب بیعت کیسے ہوئی؟ بلا تشبیہ رسول نے ہاتھ بڑھایا اوپر, 1 2 3 4 5 6 7 صحابہ کرام کے ہاتھوں کا ٹیلا سا بن گیا. جو تھک گیا ہے تو بے شک اٹھ جائے, جو خود بھی جاگ رہا ہے اور اس کو مقدر بھی وہ میری آنکھوں میں آ کے ڈالے. نیچے رسالت کا ہاتھ بیعت لینے کے لیے, اوپر صحابہ کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے. سب کے آخر میں حکیم صاحب نجف والا اٹھا, آخر میں علی نے بیعت کے لیے ہاتھ رکھا. آیت آ گئی ید اللہ فوق ایدیہم, جو ہاتھ سب کے اوپر ہے یہی تو ید اللہ ہے. خالی خولی کلندر کے نعرے نہ لگایا کرو, عقیدہ بھی کلندر والا رکھا کرو. حالانکہ کلندر بیٹا ہے علی کا, شجرے میں قریبی ہے, صدیوں پہلے گزرا ہے, اور خالی خولی کو گرا پڑا بیٹا نہیں, صاحب کرامت بھی ہے. مگر جب علی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ سگے کو وہ شیر اللہ. بیٹا ہونے کے باوجود سگ بنتا ہے. اس گھر کے ساتھ صاحبان والوں کرشمہ یہ بھی ہے, جتنا اپنے آپ کو اس دہلیز پہ ذلیل کرو کہ اتنا عزیز بناتے ہیں. جی, اور جتنا کوئی اس دروازے پہ اکڑے اتنا ذلیل کر دیتے ہیں. یہ نہ بھی کریں, اللہ نہیں چھوڑتا. ہاں جی, تو جو کچھ بیعت رسول فقط تھکے تو نہیں نا, جس نے رسول کی اطاعت کرنی ہے فقط اطاع اللہ, وہ سمجھے ماضی میں پہلے ہی اللہ کی اطاعت کر چکا. اللہ اکبر, کیا ربط ہے, کیا رشتہ ہے عبد و معبود کا. جی, جو ذات بے نسب ہے وہ اس گھر سے رشتے جوڑ رہی ہے. جی, اور دیکھ, ایک خطبہ غدیر ہے, ایک خطبہ غدیریہ ہے. خطبہ غدیر رسول کا ہے, خطبہ غدیریہ امیر کائنات کا ہے. تیرے مولا علی کی ظاہری خلافت میں جمعہ اور 18 ذی الحج اکٹھے ہو گئے تھے, تو اس دن دونوں خطبے علی نے ملا کے پڑھے تھے, تو اس خطبے کا نام ہے غدیریہ. تو اس میں حسنین کے نانا کے بارے میں علی نے ایک جملہ بولا تھا, میرے خیال تھک گیا پچھلا مالا, فرمایا تھا اقامہ فی سائر عالمہ فی الاداء مقامہ اس کان لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. فرمایا چونکہ اللہ کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, وہ ہر شے کو دیکھتا ہے, اس لیے مخلوق کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے مقام پر اپنے محبوب کو بٹھا دیا. سمجھ آ رہی ہے
रसूल कायम मकाम है तौहीद का, कायम मकाम है किबरिया का, कायम मकाम है उस बेबदन जात का, हैं? तो फिर जो दिल करे इससे मांग लिया कर, अल्लाह समझ के नहीं, बाबुल्लाह समझ के। भाई फिर तुझसे तो एक भिखारी भी ज्यादा शऊर रखता है। भिखारी, गदागर, मांगने वाला दरवाजे पे खड़े होके मांगता है। यानी एक फकीर भी जानता है खैरात दर से मिलती है। हाँ, आगे फिर इनकी अता के रंग हैं। हाँ हाँ, बाज़ बंदा समझता है कि इनके पास नौज़ुबिल्लाह कुछ नहीं था दुनिया के माल में से देने को, लेकिन इनकी मसलहत ऐसी होती है फिर ये इतना दे देते हैं उस सबब के जरिए कि किसी से मांगने की हाजत नहीं रहती। अगर तुम थक न गए होते तो फिर तुम्हें कुछ बताता। रसूल का दरबार लगा हुआ था, रसूल मिंबर पे थे हकीम साहब, दाखिल आमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाला या रसूलल्लाह इन्नी जाइउन फअशबिनी व अलैया दैन सबईना दीनार। दरबार में एक नाबीना जिसकी आंखें नहीं थी, वो लाठी जेब टाकता आया, सलाम करके कहते या रसूलल्लाह एक तो भूखा हूँ, पेट भर के खाना खिलाएं, दूसरे मुझ पे कर्ज है 70 दिनार, वो अदा कर दें। देखो ना दयानत है ना इस नाबीना की, 100 भी नहीं मांगा, कहते 70 का कर्जा है बस 70 चाहिए, अब सारे खाना मेरी आंखों में आके रखना। रसूल ने पूरे दरबारियों की तरफ देखा, है कोई जो अपने मोमिन भाई को पेट भर के खाना खिलाए और 70 दिनार कर्जा दे? लम युतलहु अहद, किसी ने कुछ नहीं दिया। जब काफी देर गुजर गई, रसूल ने कहा या आमा उधर मिली, है नबीना मेरे करीब आ। यार मेरी जेब में इस वक्त पैसे तो नहीं है, देख रहा मेरी तरफ अगर कुछ सुनने आए हो तो। बिला तशबीह यदुल्लाही हाथों से रसूल ने अमामा उतारा, अमामा उस नाबीना को देकर कहा मेरी तरफ से ये ले जाओ। अब देख रहा मेरी तरफ, बस अमामा अंधे के हाथ पे आना था। अमर्रा अला ऐनैहि, फसारता कैशमाते, बस उस अंधे ने अमामा आंखों से लगाया, यूं लगता था आंखों में सूरज फिट हो गया है। जी जी, यानी इनकी अता में मसलियतें होती हैं। सुम्मा अमर्रा अला बत्न ही बिला तशबीह फशबिया, फिर अपने पेट पे फेरा, पेट भर गया। सरकार मेरे तो काम हो गया, आंखें भी मिल गई, पेट भी भर गया, इसका क्या करूं? तो मैं तुझे दिया है, ले जा। यार पता नहीं मैं जंगल में खिताब कर रहा हूं या बिराने में। लेके चलने लगा, लोग दौड़े, भाई कर्जा तेरा उतारते ही अमामा मुझे दे दे। नहीं, दूसरा बोला 1000 दिनार ले ले, ये अमामा मुझे दे दे। कहते अच्छा थोड़ी देर पहले 70 नहीं थे, अब 1000 आए। जो कि अब इस अमामे के करिश्मे देख लिए है ना, रूए जमीन के भी खजाने दे दो तो नहीं दूंगा। मायूस हो गए, ये तो रूए जमीन के खजानों के बदले भी नहीं दे रहा। चल पड़ा, मदीने से बाहर निकला। उधार चल सकता है लेकिन थका नहीं चल सकती है। बोलो थके तो उधार करता हूं।
نعرہ دے کر یار مدینے سے باہر نکلا نا جب اگل بات شاہ جی تو حسنین بیٹے عبداللہ بن اسلم انصاری ایک تاجر تھا مدینے کا، تاجر تجارت کر کے واپس آ رہا ہے، 40 اونٹ اس کے ساتھ ہیں، کسی پہ ریشم، کسی پہ چاندی، کسی پہ سونا، کسی پہ مشک، کسی پہ عنبر لدا ہوا ہے۔ عبداللہ بن اسلم انصاری نے دیکھا اچانک اذا بنور قد یلوى من الارض الى السماء، اچانک یوں لگا جیسے ہزاروں سورج جنگل میں طلوع ہو گئے۔ ایک نور ہے جو زمین سے آسمان تک، جس نے سورج کے نور کو بھی چھپا دیا۔ حیران ہے عبداللہ بن اسلم ہے یہ نور کہاں سے؟ اچانک دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے، کوئی چیز لپیٹ کے سینے سے لگائی ہوئی ہے، سلام کیا، جواب لیا سلام کا، اے بندہ خدا یہ جس چیز سے اتنا نور نکل رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ رسول کا امامہ ہے۔ اب حکیم صاحب سال پہ تھا تو نور نہیں نکلتا، سوالی کے ہاتھ میں آ گیا تو نور نکل رہا ہے۔ یہی تو سوچنے والی باتیں ہوتے ہیں بڑے بھائی، مصلحتیں ہیں اس خاندان کے لیے۔ عبداللہ بن اسلم انصاری نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت اگر کائنات عالم کے خزانے بھی میرے پاس ہوتے اس دستار کے صدقے تجھے دے دیتا۔ یہ 40 اونٹ کھڑے ہیں، کسی پہ مشک ہے، کسی پہ عنبر ہے، کسی پہ چاندی ہے، کسی پہ سونا، کسی پہ حریر، کسی پہ زربفت، یہ لے لے امامہ مجھے دے دے۔ ماتش نہ بیا کیا کرے گا؟ میری جرت میں اسے رکھوں، میں حسنین کے نانا کو جا کے واپس ہوں۔ یعنی اپنا جمع کیا ہوا اندوختہ پیراختہ ساختہ پرداختہ سارے کا سارا دے رہا ہے۔ کہتے میں نہیں رکھ سکتا یہ امامہ، میرا یہ معیار نہیں۔ اس امامے کے دو ہی حقدار ہیں کائنات میں، یا رسول پہنے یا علی کے سر پہ آئے۔ بس میں نے جو کہنا تھا میں کہہ بیٹھا ہوں۔ کہتے اچھا ویسے تو میں روئے زمین کے خزانوں کے عوض بھی نہ دیتا، چونکہ تیری ولا دیکھی کہ تو نے بھی مالک کو واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے تو لے لے۔ امامہ عبداللہ بن اسلم کے ہاتھ میں آیا، وہ نابینا اب تو نابینا نہیں رہا، اب تو آنکھوں والا ہے، کئی بیناؤں سے بڑا بینا، وہ 40 اونٹ لے کے چل دیا۔ اب عبداللہ بن اسلم صاحب آدھا گھر نہیں گیا، سیدھا مسجد نبی میں آیا، رسول کی قدم بوسی کی، سرکار یہ امامہ میں نے ناقل تھا، تو نے کہاں سے لیا؟ سارا واقعہ سنایا۔ اچھا ابھی رسول کے ہاتھ نہیں بڑھے تھے، دیکھا بس ختم کر لیتا ہوں۔ نازل جبریل نازل ہو گیا، کہتے سرکار اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کی دستار کی اس نے عزت کی، اپنی زندگی بھر کی کمائی اس کے لیے لٹا دی، اسے کہے یہ امامہ ہاتھ میں رکھ کے جو چاہے مجھ سے مانگ لے۔ جو چاہے مانگ لے۔ اب اللہ وعدہ کر رہا ہے جو چاہے، خدائی بھی مانگ لیتا خدا دے دیتا۔ یہ بندہ ہو کے جمع پونجی لٹا کے آ رہا ہے وہ تو اللہ ہے، وہ تو ایسی کروڑوں کائناتیں پھر ایک کون میں بنا لے گا۔ بس جبریل کا پیغام رسول نے عبداللہ بن اسلم تک پہنچایا، اسے امامہ ہاتھوں پہ لیا اور کہتے الہی بحق حاضر امامت
الا ما غفرت ذنبی، پڑھنے والے تجھے اس امام کا واسطہ میرے گناہ معاف کر دے۔ خزانے نہیں مانگ رہا، جواہر نہیں مانگے، یاقوت نہیں مانگے، لال نہیں مانگے، کہتے میرے گناہ معاف کر دے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، گیا ہوا جبریل واپس پلٹ آیا، اللہ کہہ رہا ہے لما بخل عبداللہ علی نفسہ، عبداللہ بن اسلم اتنا بخیل کیوں ہو گیا ہے؟ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَإِرْتِفَاعِ مَقَامِي لَوْ سَأَلَنِي عَنْ ذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ الْجَنِّ مِنَ الْإِنسِ لَغَفَرْتُ بِحَقِّ هَذَا الْإِمَامَ، مجھے اپنی عزت کی قسم، جلال کی قسم، مجھے اپنے مقام کی بلندی کی قسم، اگر کائنات کے جن و انس جن پہ جہنم واجب بھی ہو چکا ہے ان کی بھی نجات مانگتا تو میں اس 10 سال کے صدقے معاف کر دیتا۔ لطف آیا ہے وقت آیا ہوا ہے، جیو خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ زیادہ پڑھا گیا، تھوڑا اور پڑھنا ہے، تمہارے حصے کا پڑھ لیا، 2 اور عزاداروں کے حصے کا کچھ کہنا ہے، چونکہ آج 20 سفر ہے، 40 ہے، اسی کے حوالے سے مجھے 2 جملے کہنا ہے، مگر تھوڑا سا پہلے اگر پس منظر نہ بتایا تو بات شاید ہر بندے کی سمجھ میں نہ آئے۔ سنتے رہتے ہو نا، کربلا کی زمین مالک ہونے کے باوجود حسین نے خریدی تھی بنی اسد سے، حالانکہ اس کی ماں کا مہر تھا یہ، لیکن پھر بھی خریدی۔ بنی اسد والوں نے کہا مولا آپ تحفے میں لے لیں، پر میں نے ایک قیمت بتاؤ۔ مولا اچھا اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو پھر اس کی قیمت ہے 20,000۔ نگاہیں اٹھی حسین کی، عباس جی مولا، خیمے جا، پہلے جانا بہن کے پاس، شام والی کے پاس، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ہر معاملے میں میں شریکہ ہوں، میرا حصہ ہے، اگر حصہ داری کرنا چاہیں 30,000 بہن سے لے آؤ، 30,000 اصغر کی اماں سے لے آؤ، اور اگر وہ حصہ داری نہ کرے تو پھر 60 کے 60,000 اصغر کی اماں سے لے آؤ۔ 60,000 آئے، دیے شام والی نے بھی 30,000، لیکن عباس سے ایک بات کہی، یہ 30,000 میرے بھائی کو دینا، کہنا حصہ داری تو ہے میری، لیکن یہ زمین نہ آپ کے نام لگے گی نہ میرے، نام بھی اس کے لگے گی جو آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے، اکبر کے نام بیانہ لکھا۔ اللہ اجرکم اللہ۔ بس میرے پاس دعائیں ہیں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کسی غم میں نہ روئے۔ 60,000 آئے، بنی اسد والے حیران ہو گئے، مولا ہم نے تو 20,000 کہے تھے، 60 کیوں؟ فرمایا یہ 20,000 تمہاری زمین کی قیمت، اور یہ دوسرے 20,000 جب تک میری قبر کی شہرت نہ ہو جائے، میرے ہر زائر کو 3 دن مہمان رکھو گے، میری قبر کا نشان بھی بتاؤ گے، میں امام ہوں جانتا ہوں، میری قبر کی مشہوری تک یہ خرچہ ضرورت سے بھی زیادہ ہے، اور مولا یہ آخری والے 20,000 اب جو رونے آیا ہے، ٹھنڈی سانس لے کے حسین نے کہا یہ 72 لاشیں دفنانے کا خرچہ۔ اللہ 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 رحمت اللہ، لاشیں دفنا دینا، بیانامہ لکھا گیا، باقی شرطیں تمہارے مولا نے سرسری گنوائی، بار بار پتہ نہیں وجہ کیا تھی، دفن والی بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں۔ مولا آپ نے کہہ دیا
فرما دیا کرنے کی۔ پھر حسین نے دیکھا، بنی اسد والوں تمہارے قبیلے کی عورتیں کہاں ہیں؟ اور گھروں میں ہیں۔ اور میں تمہارے رسول کا بیٹا تو ہوں نا، اگر محسوس نہ کرو تھوڑی دیر کے لیے اپنی عورتیں بلا لو۔ مولا ساری کنیزیں ہیں، آپ کی نوکرانی آئے، آپ سے کیا پڑتا ہے؟ آ گئی عورتیں۔ حسین نے کہا مائیو بیویو، تمہارے مردوں سے میں نے زمینیں خریدی، یہ شرط رکھی اول تو یہ ہمارے لاشیں دفنا دیں گے، اگر یہ ابن زیاد سے ڈر جائیں تو پھر تم ہماری لاشیں دفن کر دو گی؟ مولا آپ بانی شریعت ہیں، اگر عورتیں یہ کر سکتی ہیں تو ہم کر دیں گے۔ اور میں بانی شریعت ہوں، بانی شریعت کا بیٹا ہوں، اگر تم نے دفنا دیے تو وعدہ ہے میری اماں جنت بعد میں جائے گی، تم پہلے جاؤ گی۔ یہ کہہ کر پھر سر اٹھا، بنی اسد والوں تمہارے قبیلے کے بچے کدھر ہیں؟ مجھے نہیں خبر یار کہ سینے میں گوشت ہے، کہاں پتھر ہے جو گوشت رکھتا ہے اور رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے۔ اور بچے ہیں ادھر ادھر کھیل رہے ہوں گے، تلاش کر کے لے آؤ۔ بچے آ گئے، جھجک کے ڈر کے دور کھڑے ہیں۔ مولا نے پیار سے قریب بلایا، بچوں مجھے جانتے ہو؟ ہاں، ابا نے بتایا آپ ہمارے امام ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے نبی کے نواسے ہیں، بی بی کے راستے جگر ہیں۔ یہ شرط دہرائی حسین نے کہ اول تو تمہارے ماں باپ ہماری لاشیں دفنا دیں گے، اگر یہ ڈر جائیں بچوں تم ہماری لاشیں دفنا دو گے؟ میں نے پڑھ دیا، تم نے آرام سے سن لیا۔ بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں مولا آپ کے ساتھ کڑیال کڑیال جوان ہیں، ہم بچے ہیں، لاشیں کیسے اٹھائیں گے؟ حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا کھیلتے تو ہو روزانہ؟ ہاں مولا کھیلتے تو ہیں، فرمایا پھر 11 محرم کے بعد وہ جو ٹیلا نظر آ رہا ہے اس کے پاس جا کے کھیلنا۔ مولا کیسے؟ فرمایا بس ریت سے جھولیاں بھر لینا، ہماری لاشوں پہ ڈالتے جانا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہم غریبوں کی لاشیں دفن ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ چھوڑنے لگا ہوں میں ممبر۔ مارا گیا حسین، ابن زیاد کے اعلان کے ڈر سے گھروں میں چھپ گئے بنی اسد والے، دھوپ میں پڑا رہا تیرے مولا کا لاشا، کیونکہ یہ تمام ارباب مقاتل نے لکھا ہے امطرت السماء دمن 40 یومن، 40 دن آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ اکثر علماء لکھتے ہیں 40 دن بارش ہی اسی لیے ہوئی خون کی کہ حسین کا لاشا بے گوروں کا فن تھا، لاشیں دھوپ میں پڑے تھے۔ 40واں دن ایک نصرانی تاجر کا قافلہ حالانکہ کربلا سے کئی میل دور سے گزر رہا تھا، اچانک مشک و عنبر کی خوشبو آئی۔ میں خود مشک و عنبر کا عطریات کا تاجر ہوں، ایسی خوشبو تو کبھی نہیں سنی۔ جب آیا کیا دیکھتا ہے ایک حبشی کی لاش ہے جس سے یہ خوشبو نکل رہی ہے، جان کا لاشا تھا۔ حیران ہو گیا، لاشوں پہ پھر رہا ہے، تیرے مولا حسین کے لاشے پہ آیا، کہتے لاش کی جلالت بتاتی ہے کہ سب کا سردار یہی ہے۔ اب ایک قافلے والا بولا کاش اس کا نام پتا ہوتا۔ اس نے کہا میں نے سن رکھا ہے جو مظلوم مارا جائے وہ مرتا نہیں، اس کے بدن کے زخم دیکھے ہیں، مظلومیت سے مارا گیا۔ بدتشہد کی حالت میں نصرانی جھکا، گلے میں کپڑا ڈالا، ہاتھ جوڑ کے کہا ایھا القتیل فی سبیل اللہ من انت، اے کشتہ الہ خدا تو کون ہے؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی انا غریب۔ اللہ اکبر۔ مولا وہ تو تیری لاش کی حالت بتا رہی ہے، نام کیا ہے، حسب نسب کیا ہے؟ آواز ہے اسمی حسین انا ابن الرسول والبتول، رسول کا بیٹا ہوں، بطول کا جگر گوشہ ہوں۔ رسول مدینے والا، بطول مباہلے والی۔
नसरानी ने अपने गुलामों से साथियों से कहा मुबाले वाली बीबी का बेटा है, जन्नत नीलाम हो रही है, जल्दी से कुदाले फावड़े कसियां लाओ, इनकी कब्रें बनाओ, लाशें दफन करो। जब नसरानी ये मुकालमा कर रहे थे, बनी असद कबीले की कुछ औरतें नहरे अलकमा से पानी लेने आई। नसरानियों को देखा, खड़े वहीं फेंक दिए। घर आके चादरें उतार के मर्दों की तरफ फेंकी, कहा ये तुम ले लो, अपनी तलवारें हमें दे दो। क़यामत आ गई है, नसरानी मोहम्मद के बेटे को दफनाएंगे। बनी असद वाले तलवारें लेके दौड़े, साहिवाल वालों बस मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। तलवारें सोच के कहते खबरदार काफिरों, हमारे नबी के बेटे की लाश को हाथ न लगाना। नसरानी ने कहा शर्म नहीं आती, काफिर भी हमें इतने दिन से बेगौरों का फर्क पड़ा है, तुम्हारा इस्लाम कहाँ था? करीब था सैयदों गैर सैयदों के तलवार से तलवार टकराए, अचानक जंजीरों की झंकार आई। एक कैदी है, खून रो रहा है, अवाले नसरानियों जंग न करना, इस जंग ने मेरे कासिम जैसे दूल्हा निगल लिए, मेरे अकबर जैसे जवान खा लिए। सुकराने सईद शुहदा ज़ेरे एहतमाम अंजुमन गुलामन अब्बास कल मरकजी इमाम बारगाह कसरे बदूल में भी मजलिस का आगाज़ बाद अज़ नमाज़ मगरिबैन होगा और ठीक 9:30 बजे किबला मुफस्सिर कुरान किबला अल्लामा गज़नफर अब्बास तौसी साहब जलवा फरोज़ मिंबर होंगे। आप तमाम हाज़रीन से पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की सदा है। कल बसिलसिला इल्म सईद शुहदा व अस्हाबुल हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम बारगाह सफारत सजादिया में भी मजलिस का आगाज़ बाद अज़ नमाज़ मगरिबैन होगा, जिससे किबला तकी नकी शाह साहब फज़ाइल व साहिब अहले बैत रसूल बयान फरमाएंगे। आप तमाम हाज़रीन से पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की सदा है। तो सिलसिला इल्म सईद शुहदा व अस्हाबुल हुसैन व मुताबिक 9 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता कदीमी इमाम बारगाह कसरे अब्बास शब 94 साल में मजलिस का आगाज़ सुबह 9 बजे होगा, जिससे जाकिर मलिक मुंतज़िर मेहदी, जाकिर खुशबियार, जाकिर मुसाफिर शाम, अली रज़ा खोखर साहिब अफसर कोटा और जनाब सैयद नजमुल हसन शिराजी साहब और किबला शायर आले इमरान शौकत साहब फज़ाइल मसाइब अहले बैत रसूल बयान फरमाएंगे। तो राना कल्बी हसन भुट्टो साहब की जानिब से इन मजालिस अज़ा में शिरकत की इस्तदा है। बसिलसिला इल्म इमाम हुसैन व अस्हाबुल हुसैन इंशाअल्लाह मुताबिक 30 सफर मुज़फ्फर बरोज़ जुमा 8 अक्टूबर बमकाम इमाम बारगाह कसरे सैयदा फातिमा ज़हरा गली नंबर 5 कोट खादिम अली शाह में भी मजलिस का आगाज़ बाद अज़ नमाज़ मगरिबैन होगा, जिससे